تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ سورۃ النمل مکیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 1۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ ترجمہ: طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم اور روشن کتاب کی۔ سورہ نمل آیت نمبر 1 کی تفسیر: یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یہاں قرآن کو معرفہ اور کتاب کو نکرہ لایا گیا ہے، لیکن سورۃ الحجر میں قرآن کو نکرہ اور کتاب کو معرفہ ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قرآن اور کتاب کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دونوں اس کلام الہی کے علم یعنی نام ہیں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ دوسری یہ کہ اس کلام کی صفتیں ہیں، یعنی قرآن سے مراد پڑھا جانے والا اور کتاب سے مکتوب جو لکھا جاتا ہے۔ جہاں انہیں معرفہ ذکر کیا جائے گا وہاں یہ بحیثیت نام مذکور ہیں، اور جہاں نکرہ وہاں بحیثیت صفت۔ بعض نے کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد لی ہے اور اس کی تنکیر عظمت شان کے لیے ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 2۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین۔ ترجمہ: یہ سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 2 کی تفسیر: اگر للمؤمنین کا تعلق دونوں سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل ایمان ہی اس کتاب مبین سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کر کے فلاح دارین کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ انہی کے لیے باعث ہدایت اور یہی اس بات کے مستحق ہیں کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی انہیں بشارت دی جائے۔ منکرین نے جب اس نور درخشاں کو دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں اور اس چشمے شیریں سے اپنے خشک ہونٹوں کو تر ہی نہیں کیا تو اس کی درخشانیاں اور اس کی سیرابیاں گویا ان کے لیے نہیں تھیں، اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ انہیں یہ کتاب کوئی خوشخبری دے۔ ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ للمؤمنین کا تعلق صرف بشرا سے ہے، یعنی اس کتاب میں ہدایت کا پیغام کافر و مومن سب کے لیے یکساں ہے، لیکن بشارت کی مستحق فقط وہ جماعت ہوگی جس نے اسے قبول کیا اور اس کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا۔ لیکن جو بد نصیب عمر بھر اعتراضات و شبہات ہی کرتے رہے، وہ اس بات کے اہل نہیں کہ انہیں یہ کتاب کوئی دل خوش کن خبر سنائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 3۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ: جو صحیح صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور دیا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 3 کی تفسیر: بتا دیا کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو صرف زبان سے ایمان لانے کا دعویٰ کرے، بلکہ ایمان لانے کے بعد احکام الہی کی بجا آوری کے لیے کمر ہمت باندھنا بھی ضروری ہے۔ ان احکام میں سے سب سے اہم نماز کو شرائط و آداب کی پابندی سے ہمیشہ ادا کرنا اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسلام کے نظام عقائد میں اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے اسے علیحدہ ذکر کیا گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اسلام پر کاربند ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اپنے ارادوں، اپنی خواہشات، اپنے آرام اور اپنے اوقات، اپنی دولت اور بسا اوقات اپنی جان عزیز تک کا نذرانہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کرنا پڑتا ہے، اور ان مرحلوں سے فقط وہی کامیابی کے ساتھ گزر سکتا ہے جس کا اخروی زندگی پر یقین ہو۔ یہاں یہ اعتقاد ناپید ہوگا، اور جس کے نزدیک زندگی اسی حیات مستعار کا نام ہو تو اسے کیا پڑی ہے کہ خام خواہ اپنے عیش و طرب کو بے مزہ اور تلخ بناتا رہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 4۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے خوبصورت بنا دیے ان کی نظروں میں ان کے اعمال بد، پس وہ سرگرداں پھر رہے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 4 کی تفسیر: اہل ایمان کے ذکر کے بعد منکرین کے متعلق بتایا کہ وہ اپنے گناہوں اور بدکاریوں میں ایسے محو ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں نیکی کے پھول کھلتے ہیں اور جدھر سے اعمال حسنہ کی مہک آتی ہے، ادھر
قدم اٹھاتے ہوئے ان کا دل گھبراتا ہے۔ گندگی کے کیڑے کی طرح ان کی ساری خوشیاں اور لذتیں غلاظت کے اس ڈھیر میں مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں جس کی سڑان سے ایک سلیم الطبع انسان کا دم نکلنے لگتا ہے۔ یہاں فرمایا ہم نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا ہے، لیکن دوسری جگہ ہے زین لہم الشیطان اعمالہم، یعنی شیطان نے ان کے برے عملوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ فعل کی نسبت کبھی سبب کی طرف کی جاتی ہے اور کبھی مسبب کی طرف، اور دونوں درست ہیں۔ زین لہم الشیطان میں تزیین کی نسبت سبب کی طرف کی گئی ہے اور اس آیت میں مسبب کی طرف، یعنی ان کے دل کی آنکھ اندھی ہے، وہ بدکاریوں کے انجام کو نہیں دیکھ سکتی۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں کہ العامہ ہو حیرت اور تردد، لیکن علامہ اصفہانی کی تشریح بڑی واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں العامہ ہو کسی کام میں تحیر کے باعث متردد ہونا۔ سورہ نمل آیت نمبر 5۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون۔ ترجمہ: یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 6۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن حکیم بڑے دانا سب کچھ جاننے والے کی جانب سے۔ سورہ نمل آیت نمبر 6 کی تفسیر: یعنی آپ کو یہ قرآن کوئی انسان یا جن آ کر سکھا نہیں جاتا، بلکہ وہ خداوند کریم تمہیں قرآن سکھاتا ہے جو حکمت و علم کی صفات جلیلہ اور عظیمہ سے متصف ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 7۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ ترجمہ: یاد فرماؤ جب کہا موسیٰ نے اپنی زوجہ سے کہ میں نے دیکھی ہے آگ، ابھی لے آتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ سے کوئی شعلہ سلگا کر تاکہ تم اسے تاپو۔ سورہ نمل آیت نمبر 7 کی تفسیر: حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال تک بکریاں چرانے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے ہیں۔ جاڑوں کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، سخت ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اپنی منزل کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ اسی کشمکش میں دور سے آگ چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اپنی اہلیہ سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، آگ جل رہی ہے، ضرور کوئی آبادی ہوگی، کسی سے مصر کا صحیح راستہ بھی دریافت کروں گا، ورنہ آگ کا شعلہ لے آؤں گا، الاؤ جلائیں گے اور آگ تاپیں گے۔ اصطلاح آگ سینکنا، شہابن آگ کا چمکتا ہوا شعلہ، والقبس یعنی وہ آگ جو کسی انگارے وغیرہ سے سلگائی جائے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو آگ جل رہی ہے اس سے کوئی لکڑی وغیرہ سلگا کر لے آؤں گا اور یہاں اس سے الاؤ جلائیں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 8۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: پھر جب اس کے پاس پہنچے تو ندا کی گئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور ہر تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 8 کے پہلے حصے کی تفسیر: جب وہاں پہنچے تو وہاں عجیب ہی منظر دیکھا۔ آگ ہے، بڑی روشن آگ، لیکن نہ دھواں ہے اور نہ تپش۔ اس کے بیچ ایک سرسبز درخت کھڑا ہے، اسے جلانا تو کجا، وہ اس کی رنگت کو اور نکھار رہی ہے۔ اچانک آواز آئی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آتش نما نور میں ہے اور اس کا سارا ماحول مبارک ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 8 کے بقیہ حصے کی تفسیر: اور ہر تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے اللہ۔ آگ کا ایک جگہ پایا جانا، اس سے ان اللہ کی آواز کا سنائی دینا، اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی محدود مکان میں سما جاتا ہے، انسان کی طرح مخصوص زبان سے گفتگو فرماتا ہے، کیونکہ اس تجلی اور ظہور کی کیفیت کے ادراک سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ اس لیے اس شبے کے ازالے کا یہی بہترین طریقہ تھا جو اختیار کیا گیا،
فرمایا سبحان اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے جہت اور مکان سے اور ان تمام عیوب سے جو حدوث کو مستلزم ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 9۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ، اے موسیٰ، وہ میں اللہ ہی ہوں، عزت والا، دانا۔ سورہ نمل آیت نمبر 9 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ انہو کی ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ اس کا مرجع ندا کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہو۔ میں نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 9 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ عزت والا، دانا۔ یہ آگ نما جو چیز تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ میں خدا ہوں جو عزیز اور حکیم ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 10۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ، اور ذرا زمین پر ڈال دو اپنے سونٹے کو۔ اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے سانپ ہو۔ آپ پیٹ پھیر کر وہاں سے چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور ڈرا نہیں کرتے جنہیں رسول بنایا جاتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 10 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار یہ تجربہ ہوا تھا، ان کے دل میں یہ یقین راسخ کرنے کے لیے کہ یہ آواز خدائی آواز ہے، کسی جن یا شیطان کی آواز نہیں، اور جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں یہ حسن ازل کی جلوہ نمائی ہے، تخیل کی فسوں کاری نہیں۔ آپ کو چند معجزے بھی عطا فرما دیے۔ قرآن کریم میں عصا کے سانپ بننے کو مختلف الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ کبھی اسے حیتن کہا گیا، اور کبھی ثعبان، اور کبھی جان۔ حیتن مطلق سانپ کو کہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا۔ ثعبان اژدہا کو کہا جاتا ہے، اور جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا اور پتلا ہو۔ تعبیر میں اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء نے تو یہ جواب دیا کہ عصا جب سانپ بنتا تو ایک ہی شکل اختیار نہ کرتا، جب عام سانپ کی شکل اختیار کرتا تو اسے حیتن کہا گیا، جب باریک سانپ بنا تو اسے جان کہا، اور فرعون کے دربار میں ساحران مصر کے سانپوں پر جب جھپٹا تو اس وقت اژدہا کی صورت میں نمودار ہوا۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ تھا وہ اژدہا، لیکن اس میں پھرتی اور تیزی اس بلا کی تھی جیسے جان نن میں ہوتی ہے۔ اس کی جسامت اور حجم کا لحاظ کیا تو اسے ثعبان کہہ دیا، اور اس کی پھرتی اور تیزی کا خیال آیا تو اسے جان نن کہا۔ سورہ نمل آیت نمبر 10 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ میرے حضور ڈرا نہیں کرتے جنہیں رسول بنایا جاتا ہے۔ یہ عصا تو عرصے سے ان کے پاس تھا، جب آپ نے اسے اچانک خوفناک سانپ بنتے دیکھا تو ڈر گئے اور وہاں سے بھاگے۔ ندا آئی، موسیٰ تمہیں منصب رسالت پر فائز کیا گیا ہے، اور رسول جب ہمارے دربار میں حاضر ہوں تو وہ ڈرا نہیں کرتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 11۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، مگر وہ شخص جو زیادتی کرے وہ ڈرے، پھر وہ ظالم بھی اگر نیکی کرنے لگے برائی کرنے کے بعد، تو میں بے شک غفور الرحیم ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 11 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ مگر وہ شخص جو زیادتی کرے وہ ڈرے، ڈرتا وہ ہے جو ظالم ہو، اور تم تو ہمارے رسول ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 11 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اگر ظلم کرنے کے بعد بھی کوئی سچے دل سے تائب ہو جائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اور خوف و حزن سے نجات دے دیتا ہوں۔ ترغیب و ترہیب کا کیا عمدہ امتزاج ہے۔ نافرمان کو نافرمانی کے انجام سے ڈرایا بھی گیا، اور لمحہ بھر بھی اس کو اپنی رحمت واسعہ سے مایوس ہونے کا موقع نہیں دیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 12۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ ترجمہ، اور ذرا ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 معجزے ان 9 معجزات سے ہیں جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، بے شک وہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ دوسرا معجزہ ید بیضا کا عطا ہوا،
اس کے علاوہ 7 اور معجزوں سے مؤید فرما کر فرعون کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ راہ راست اختیار کرے۔ سورہ نمل آیت نمبر 13۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ، پس جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت افروز بن کر تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے کھلا ہوا۔ سورہ نمل آیت نمبر 14۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے۔ ان کا انکار محض ظلم اور تکبر کے باعث تھا، پس آپ ملاحظہ فرمائیے کیا ہولناک انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ سورہ نمل آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے راہ راست پر چلنے کی دعوت دی، اسے بتایا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے۔ اسے اور اس کی قوم کو اپنی صداقت کے روشن معجزات بھی دکھائے۔ ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو گیا کہ موسیٰ غلط نہیں کہہ رہا، واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، لیکن اپنا تخت و تاج بچانے کے لیے اور دیگر ذاتی مفادات کے پیش نظر وہ یہی کہتے رہے کہ یہ جادوگر ہے۔ اس انکار اور تعصب کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے گئیں اور کوئی ایسی آنکھ بھی نہ رہی جو ان کی بربادی پر 2 آنسو ہی بہاتی۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 19ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔